بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ جب ہم اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں تو پھر پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ سکون اور راحت چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو اس بابرکت مہینہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں۔ وظائف مقصود نہیں ہیں، وظائف تو اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک راستہ، ایک طریقہ ہے۔ ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگنا جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اللہ سے مانگا، اپنے مسئلے حل کروائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا جب انہوں نے بے موسم پھل دیکھے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے نہیں بلکہ ولی کے رب سے مانگنا چاہیے۔ ہم عمومی طور پر وظائف میں لوگوں کے مسئلے حل ہوتے دیکھ کر وظیفوں پر ہی یقین بنا لیتے ہیں، حالانکہ وظائف سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے دعاؤں سے حل ہوتے ہیں۔ مسئلے تو اللہ رب العزت سے مانگنے سے حل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے غیر سے نہ مانگنا اور وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارنا، تو ان کو اصل نہ سمجھنا بلکہ اصل نماز اور دعا کو سمجھنا، اور اس بات کا یقین بٹھانا اپنے دل کے اندر کہ میرے مسئلوں کو حل کرنے والی اللہ رب العزت کے سوا کوئی ذات نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو مجھے پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات دے سکے۔ دیکھیے، اگر وظائف کرنے ہی ہیں تو وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یوں نہ سمجھیے کہ میں وظائف سے منع کرتا ہوں، بلکہ میں وظائف پر بنے ہوئے غلط یقین سے منع کرتا ہوں۔ آج رزق کے لیے یا رزاقو کے وظیفے اور شوہر کی محبت کے لیے یا ودودو کے وظیفے مختص ہو گئے۔ کس نے آپ کو کہا آپ اس کو مخصوص کر لیں؟ آپ اللہ کے نام کو جب چاہیں جیسے چاہیں پکاریں، اللہ رب العزت کو جس حال میں بھی پکاریں۔ اللہ رب العزت سے کوئی یا رزاق یا اللہ کہہ کر پکارے گا اور اپنے شوہر کے مسئلے کے حل کے لیے دعا کرے گا تو کیا اللہ نہیں سنیں گے؟ یہ غلط یقین دلوں سے صرف نکالنا ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ دیکھیے، دو کام ہیں، ایک نماز کی پابندی ہے اور دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بندہ یہ دو کام کر لے گا، اللہ رب العزت اس کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ ان دو کاموں کو کرتے ہوئے آپ اس وظیفہ کو کریں، اس وظیفہ کے ساتھ اس جیسے لاکھوں وظائف کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائیں اور نماز کی پابندی بھی نہ کریں، پھر آپ جتنے چاہے وظیفے کر لیں، آپ کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ یوٹیوب وظیفوں سے بھرا پڑا ہے لیکن مسئلے حل کوئی نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ لوگوں کا غلط یقین، لوگوں کا غلط طریقے سے مانگنا، وظائف کو صحیح طریقہ سے نہ کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کریں۔ اس ترتیب سے وظیفہ کریں جس ترتیب سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے رمضان المبارک کے مہینہ میں کسی وقت بھی اس عمل کو کریں۔ حاجت کی نیت سے 2 نفل پڑھیے ظہر کے بعد، 2 نفل پڑھیے مغرب کے بعد، 2 نفل پڑھیے عشاء کے بعد۔ یہ نوافل کب پڑھنے ہوتے ہیں؟ نوافل ہر مشکل پریشانی میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے یہ ضروری نہیں ہوتے، بلکہ جب آپ کو وقت ملے، موقع ملے، آپ بار بار نوافل پڑھتے رہیے۔ جب بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، مسئلہ بھی حل ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ تو نماز پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ ہم وظیفے کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، صرف عمل بدل گیا۔ عمل نماز ہے، بار بار کرنے کا عمل نماز ہے۔ وظیفہ تو بس ایک وقت کرے، ظہر کے بعد نفل پڑھے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد میں، فجر کے بعد یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد نوافل کا اہتمام کرے، اور سحری اور افطاری کے وقت بندہ مومن کی، روزہ دار کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو اس وقت آپ اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کریں۔ تب جب آپ نے دعا کرنی ہے، تب طریقہ کیا ہے؟ تب طریقہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ تم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ اب اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا قدوس یا اللہ جل جلالہ کا وظیفہ کر لیں 10 مرتبہ کم از کم، زیادہ کوئی حد نہیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، لیکن کم از کم 10 مرتبہ یا قدوس یا اللہ جل جلالہ آپ اس کا ذکر کیجیے۔ اللہ کو یوں پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو
مشکل میں، مصیبت، تکلیف، پریشانی میں پکارتا ہے، پھر اس کے بعد دعا کیجیے۔ دعا کا طریقہ بہت آسان ہے، بار بار عرض کیا جاتا ہے درود پاک پڑھیے 3 مرتبہ کم از کم، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ جب دعا کر لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیں۔ مزید کوئی شرائط نہیں، عمل کی عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیجیے ہمارے چینل کو، اور ہماری ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ آپ کی وجہ سے کوئی یوٹیوب پہ شرکیہ وظائف کرنے سے بچ گیا، گھنٹوں وظیفے کرنے سے بچ گیا، اور اس کے مسئلے بھی حل ہو گئے، تو آپ کے لیے باعث اجر بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔